يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. کہتے ہیں جو یا آخر میں لگی ہوئی ہے اس کا بھی ایک ترجمہ ہے، خصمی کا معنی وہ دشمن کے معنی جس نے تیر انداختہ تیر پھینکا، انداختن کا معنی ہوتا ہے پھینکنا یا ڈالنا، تیر انداختہ معنی تیر پھینکا، جس دشمن نے اس کی طرف تیر پھینکا. پشا مچھر کو کہتے ہیں، پشا مچھر کو کہا جاتا ہے. پشا ایک معنی ایک مچھر نے، کارش معنی اس کا کام، کفایت ساختہ کا معنی تمام کر دیا، پورا کر دیا. کام تمام کرنا کا معنی ہوتا ہے مار دینا، کسی کو قتل کر دینا. سمجھ آ رہی ہے؟ کفایت ساختن کا معنی ہوتا ہے کام پورا کر دینا، یعنی مار دینا، مکمل ختم کر دینا کام. اس کی طرف جس دشمن نے تیر پھینکا، ایک مچھر نے اس کا کام تمام کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا یعنی اس کو مار دیا. اس میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے نا کہ نمرود نے یہ کوشش کی نا کہ آسمان کی طرف اس نے بہت بلند عمارت تعمیر کی اور اس کے اوپر چڑھ کے آسمان کی طرف تیر پھینکے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر خون سے رنگے ہوئے واپس آئے. اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے، جس کو تم کہتے ہو نا کہ وہ خدا ہے اور وہ رب ہے، میں نے اس کو مار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر، ان کی قوم کے اوپر مچھروں کا عذاب بھیجا. اتنی تعداد میں مچھر آئے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، ہر طرف مچھر ہی مچھر تھے، اور وہ اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ کے اندر چلا گیا اور پھر اس نے دماغ اس کا کھا لیا اور وہ مر گیا ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ. تو یہ واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس کی طرف جس دشمن نے تیر پھینکا، ایک مچھر نے اس کا کام تمام کیا. آن کے اعدارا بدریا در کشید، نقرا از سنگ خارا بر کشید. اعدا دشمنوں کو کہتے ہیں، عدو کی جمع ہے، عدو کا معنی دشمن، عربی کا لفظ ہے یہ. اعدا اس کی جمع، اعدارا دشمنوں کو، بدریا دریا میں، در کشید کا معنی کھینچ لیا یعنی غرق کر دیا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے دشمنوں کو دریا میں کھینچا، دریا میں غرق کیا. ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو. سنگ پتھر، اور سنگ خارا کا معنی ہوتا ہے سخت پتھر یعنی چٹان. بر کشید کا معنی باہر نکالنا، باہر کھینچنا. بر کشیدن، بر کشید کا معنی باہر کھینچا، ماضی کا صیغہ ہے یہ، ماضی مطلق کا. در کشید کا معنی ہوتا ہے اندر کھینچنا، اور بر کشیدن باہر کھینچنا. وہ جس نے دشمنوں کو دریا میں کھینچ لیا، اونٹنی کو سخت پتھر سے باہر نکالا. کن دشمنوں کو دریا میں ڈبویا؟ فرعون کو. جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکلا نا اپنا لشکر لے کر، تو سامنے دریا آیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا، اپنا ڈنڈا ماریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا مارا تو دریا میں سے خشک رستے بن گئے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کے نکلنے کے لیے. لیکن جب وہ انہی رستوں پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا اور وہ اس میں غرق ہو گیا، اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا، غرق ہو گیا.
پہلے مصرے میں اس واقعے کا ذکر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے میں حضرت صالح علیہ السلام جن کی قوم نے کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں کہ اس سامنے پہاڑ ہے نا، تو پہاڑ سے اونٹنی باہر آئے، پہاڑ پھٹے اور اس میں سے زندہ اونٹنی باہر نکلے، اور وہ باہر نکل کے اپنے جتنی اونٹنی کو جنم دے، تو آپ نے اشارہ کیا تو آپ کے معجزے کے طور پر وہ اونٹنی نکلی اس پتھر سے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جو یہ ساری شانیں دکھاتا ہے، اور یہ سارے کام اسی کے ہیں۔ چوں عنایت قادر قیوم کرد، چوں عنایت قادر قیوم کرد، در کف داؤد آہن موم کرد۔ عنایت کا معنی مہربانی، قادر اور قیوم اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ قادر کا معنی قدرت رکھنے والا، اور قیوم کا معنی ہے جہان کو قائم رکھنے والا، جہان کو قائم رکھنے والا، ہر چیز کو قائم رکھنے والا، ہر چیز کو قائم اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا ہے۔ کرد کا معنی کی، چوں کا معنی جب، جب قدرت رکھنے والے، قائم رکھنے والے نے مہربانی کی۔ کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، اور داؤد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کا نام ہے۔ در کف داؤد، داؤد علیہ السلام کی ہتھیلی میں، آہن مانا لوہا، موم کردن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نرم کر دینا، موم نرم ہوتا ہے نا، موم کردن کا معنی نرم کر دینا، موم کرد معنی نرم کیا۔ داؤد علیہ السلام کی ہتھیلی میں لوہے کو موم کر دیا۔ ان کا یہ معجزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے تو وہ اس طرح مڑ جاتا تھا جیسے موم مڑ جاتا ہے، اور اس سے وہ مختلف چیزیں پھر بنا لیتے تھے۔ ان کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لوہا، کہ گرم کر کے اس کو موڑا جائے، ٹھنڈے لوہے کو جس طرح چاہتے وہ موڑ لیتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خوبی دی تھی۔